اداسی، خاموشی، شمعوں کی روشنی اور آہستہ آہستہ دل کے دوبارہ دھڑکنے کی داستان۔ ٹوٹا ہوا دل اور روشنی بنانے والا۔ راولپنڈی کی سرد شام تھی۔ فضا میں ہلکی سی دھند اور نمی کھلی ہوئی تھی۔ مریم کو آج بھی یقین نہیں تھا کہ احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حادثے کو 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر اس کے دل کا وقت وہیں رکا ہوا تھا۔ وہ اکثر بے مقصد سڑکوں پر چلتی رہتی، جیسے خود سے بھاگ رہی ہو۔ اسی بھٹکتی ہوئی شام وہ راجہ بازار کی ایک پرانی گلی میں جا نکلی۔ وہاں ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس کے شیشے کے پیچھے رنگ برنگی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ دکان کا نام روشنی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہلکی سی ونیلا اور دال چینی کی خوشبو نے اسے گھیر لیا۔ ہر طرف مختلف سائز اور رنگوں کی موم بتیاں رکھی تھیں، کچھ ستاروں کی شکل میں، کچھ پھولوں جیسی اور کچھ سادہ سفید مگر بے حد پرسکون۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا، گندمی رنگت، نرم آنکھیں اور ہلکی سی مسکراہٹ۔ کسی خاص موقع کے لیے موم بتی چاہیے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ شخص، اس کا نام حارث تھا، سمجھ گیا کہ یہ ایسے ہی دراصل بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ پہلی روشنی۔ مریم نے ایک سفید موم بتی ہاتھ میں لی۔ یہ کتنی دیر چلتی ہے؟ حارث نے نرمی سے جواب دیا۔ اگر احتیاط سے جلائیں تو کافی دیر، اور اگر دل سے جلائیں تو اس کی روشنی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مریم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ کئی دنوں بعد کسی کی بات نے اس کے دل کو چھو لیا۔ اس دن ایک چھوٹی سی موم بتی خرید کر گھر لے گئی۔ رات کو جب اس نے وہ موم بتی جلائی تو کمرے کی دیواریں پر نرم روشنی پھیل گئی۔ عجیب سی تسلی، جیسے اندھیرے میں کسی نے آہستہ سے ہاتھ تھام لیا ہو۔ مریم اب اکثر اس دکان پر آنے لگی تھی۔ کبھی خوشبو کے بارے میں پوچھتی، کبھی رنگوں کے مطلب کے بارے میں۔ حارث اسے بتاتا، نیلا پرسکون کے لیے، پیلا امید کے لیے اور سفید نئے آغاز کے لیے۔ ایک دن مریم نے دھیمی آواز میں کہا، اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے چلا جائے تو کیا روشنی واپس آ سکتی ہے؟ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمیں نئی شمع جلانی پڑتی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے احمد کا ذکر کسی کے سامنے کیا۔ حارث نے نہ سوال کیے، نہ تسلی کے جملے پڑھے، بس خاموشی سے ایک گرم چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ مریم کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اب صرف موم بتیاں خریدنے نہیں آتی، بلکہ اسی دکان کی روشنی اور اس شخص کی موجودگی کے لیے آتی ہے۔ ایک شام بجلی چلی گئی۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ حارث نے ایک ایک کر کے دکان کی ساری موم بتیاں جلا دیں۔ چند لمحوں میں اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ مریم مسکرا دی۔ آپ واقعی اندھیرے سے نہیں ڈرتے؟ حارث نے آہستہ سے کہا، جب دل میں کسی کے لیے روشنی ہو تو باہر کا اندھیرا کم لگنے لگتا ہے۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر بہت کچھ کہہ گیا۔ ایک دن مریم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک موم بتی بنائی، سفید اور ہلکے پیلے رنگ کی، میلی اجلی۔ یہ کس لیے ہے؟ حارث نے پوچھا۔ مریم نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اپنے لیے، نئے آغاز کے لیے۔ پہلی بار اس نے حارث کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اب وہاں درد نہیں، ایک نرم سی امید تھی۔ حارث نے اس کے ہاتھوں پر جمی ہوئی موم بتی کو آہستہ سے صاف کیا۔ کبھی کبھی دل ٹوٹنے کے بعد ہی روشنی بنانا سیکھتا ہے۔ مریم کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل، جو مہینوں سے خاموش تھا، دوبارہ دھڑکنے لگا۔ کچھ محبتیں شور سے شروع نہیں ہوتیں، وہ آہستہ آہستہ ایک نرم روشنی کی طرح دل میں اترتی ہیں۔ مریم نے اپنا ماضی نہیں بھلایا، مگر اس نے یہ سیکھ لیا کہ غم کے بعد بھی زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے، اور پھر کبھی کبھی ایک نئی شمع بنانے کے لیے ہی کسی کے دل میں دوبارہ روشنی جلا دیتا ہے۔